اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے کبھی آیا نہیں تھا اور نہ ہی میں پیپلز پارٹی سے کبھی آیا اور گیا. ہم لوگ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تھے، رہیں گے. اصل میں کیا تھا کہ کچھ یہاں پہ مسئلے مسائل تھے جس کی وجہ سے نشاندہی کرتے ہوئے ہم لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. اور پیپلز پارٹی میں یہ تھا کہ ہمیشہ ہماری بڑی رسپیکٹ رہی ہے، چاہے وہ محترمہ صاحبہ کے دور میں ہو، چاہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب کے دور میں ہو. ہمیشہ عزت رہی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ عناصر نے یہ کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے پیپلز پارٹی کو یہاں پہ بانٹ دیا گیا پہلے تو گروپوں میں، اور پھر ورکروں پہ پابندیاں لگا دی گئیں کہ آپ وڈیرے کی ہوتاک میں جاؤ گے یا سائیں ٹھنڈی سڑک پہ جاؤ گے. جو ٹھنڈی سڑک پہ جائے گا وہ وڈیرے کے پاس نہیں جائے گا، وڈیرے کے پاس جائے گا وہ ٹھنڈی کرے گا. جبکہ اپنی جگہ پہ وڈیرا یعنی جام خان شورو صاحب بالکل اپنے رائٹ پہ ہیں. انہوں نے حیدرآباد کے لیے بہت کچھ کیا ہے، نو ڈاؤٹ، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. میں یہاں پہ جو دڑے بنے ہیں یا پیپلز پارٹی کے دڑوں کی وجہ ہے وہ ایک ہی فرد کی وجہ سے ہے، جنہوں نے پہلے لوگوں کو جمع کیا گیا اور بولا گیا کہ آزاد کھڑے ہو، اگر آپ کو پیپلز پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو یار ہم لوگ کوئی خواب میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اور اٹھے اور ہم لوگوں نے ٹکٹ کیا. میں پی ایس کا الیکشن لڑ چکا ہوں 2013 میں 67 پہ بھی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. اور جو شہباز اس کا سکندر کچی کی بات کر رہے ہیں آپ، تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، بہت اچھا دیا تھا، میں نے ان کا بیان سنا بھی. یہ بیان تھا کہ انہوں نے 1.5 لاکھ روپے کسی سے نہیں لیے، کسی نے ان پہ الزام لگایا. بے شک یہ 1.5 لاکھ والا الزام ہے، لیکن 1,47,000 پہ سچ ہے. تو بہرحال انہوں نے ادھار مانگے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی بھائی بھائی سے ادھار مانگ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. سکندر بھائی نے مجھ سے ادھار مانگے ہیں اور نہ ہی میں ان سے لینے گیا ہوں ابھی تک، اور نہ ہی میں ابھی ان سے لینے کا میں چاہ رہا ہوں کہ کل دے دیں مجھے. ایک غریب بندہ ہے، وہ بیچارہ پریشان بندہ ہے. پیپلز پارٹی نے اس کو نوکری دینی تھی، نہیں دی. اب ملے گی میرے بیان کے بعد، ویسے تو نہیں ملتی، اب ملے گی میرے بیان کے بعد. اس کی والدہ کے بارے میں بولا گیا بہت اچھے، لیکن تھوڑا سا زاویہ اور طریقہ تھوڑا سمجھا جائے، ابھی مسئلے مسائل سمجھے جائیں. کلیئر صرف چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ چیئرمین تو بن جاتے ہیں اور توڑ جوڑ والا چکر بھی چل جاتا ہے، لیکن انہیں شاید علم نہیں ہوتا چیزوں کا. اصل میں کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے حکم پہ نہیں چلتی، یعنی کہ نہ وہ پیپلز پارٹی کے حکم پہ چلے گی، نہ وہ تحریک انصاف کے حکم. ان کا ایک اپنا میکنزم ہے، اس کے حساب سے کام کرتے ہیں لوگ. تو جو نشان تھا ان کا پہلے بھی ہم لوگوں نے جو تھا، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا تھا، پچھلی دفعہ آپ کے پاس ریکارڈڈ بھی ہوگا اور آپ چلائیں گے بھی. وہ بیان یہ تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ میں غلطی سے ان لوگوں نے مجھے، جس پہ ہم لوگ آر او سے لڑے بھی، آر او بھائی نے میرے کو بتایا بھی، سمرو صاحب نے، کہ آپ کا جو تھا نشان وہ پیپلز پارٹی تیر تھا. میں نے بولا تیر تو ہے نہیں ہمارا نشان، آپ نے کیا الاؤڈ کیا تھا، آپ نے پھر اس کو تیر میں تبدیل کر دیا. یا تو پھر میں یہ سمجھ لوں کہ الیکشن کمیشن والے پیسے لے کے سیٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، جبکہ ایسی بات ہے نہیں. الیکشن کمیشن بالکل خود مختار علاقہ، وہ اپنا کام کرتا ہے، ادارہ ہے. تو ایسی بات تو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے پھر اس بات کو ریئلائز کیا اور انہوں نے وہ جو تیر کا نشان تھا وہ ختم کر کے نشان پہ کیا، جس کی بیانات اس نے الیکشن کمیشن میں بھی ریکارڈ کروائے، آپ کے پاس بھی ریکارڈ کروائے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن کیا ہے کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، انہوں نے سیاسی بصیرت تو ہوتی نہیں ان میں. انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ چیئرمین صاحب اور دوسرے جتنے بھی ان کے پینل کے ہیں، پہلے ایک بندہ گیا ان کا پینل کا، یعنی کہ سکندر جو تھا، وہ پہلے سے انہوں نے بتایا کہ میرے پینل کا ہے، جبکہ وہ میرے پینل میں ہم لوگوں نے ڈلوایا تھا. اب کے نشان پہ وہ تو چل گیا. اب دوسرا ہوا سرور بھٹو ہیں، ان کی ایف آئی آر بھی میں نے آپ کو کاپی بھی دکھائی ہے، اور وہ اریسٹ بھی ہوئے 10 لیٹر اس میں. تو الیکشن کمیشن سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے آپ تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھیں کہ
کس قسم کے لوگ آپ پاس کروا رہے ہیں یا ان کا پہلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ تو حلف نامہ لے رہے ہیں لیکن کوئی اور بھی میکینزم ہونا چاہیے جس سے معلومات ہونا چاہیے کہ یہ خاندانی کس قسم کا بندہ ہے. کیا یہ پہلے بھی کسی مسئلے اور مسائل میں گرفتار تو نہیں ہے؟ جیسے ہوتا ہے پی ایس کے اس میں بھی ہم لوگوں کو باقاعدہ ہر چیزیں جمع کروانی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی ان کے پاس جو چیئرمین صاحب ہیں ہمارے، ان کو بھی بیچاروں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اب وہ نشان تبدیل ہو نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں پرانی ہو چکی. تو یہ پینل پہ لڑے گا تو میرے ہی پہ لڑے گا، اور اس کی نوکری کا مسئلہ تھا. دوسرا، ابھی ظاہری بات ہے جب نوکری نہیں ہوگی تو انسان پہ غربت آتی ہے. تو پھر اس کو ہمارے کچھ لوگ ہیں یہیں کے محلے کے، انہوں نے آفر کی ہوگی، وہ وہاں بیچارہ چلا گیا ہوگا. اس کا قصور ہی نہیں ہے بیچارے کا، وہ بیچارہ غریب ہے غربت میں، اور کیا مرے گا نہیں، رشوت نہیں لے گا، اپنے آپ کو بیچے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. پیپلز پارٹی میری اپنی پارٹی ہے، میری اپنی پارٹی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے ڈسٹرکٹ نے کہ اس کو نوکری دیں گے، لیکن نہیں دی. جب نہیں دی نوکری تو اب بیچارے کو کیسے نوکری ملے گی؟ ابھی تو نوکری والا سلسلہ بھی نہیں ہے. پھر بیچارے کو پھنسایا گیا ادھر ادھر سے. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو رنگ روگڑ ڈالے، الیکشن ہے، آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں. لیکن اتنی شعور ہونا چاہیے جو بھی چیئرمین کے لیے کھڑا ہو کہ اسے پتہ پڑنا چاہیے بائی لاس کیا ہیں اس کے چیئرمین کے یا الیکشن کے کیا لا ہیں. تو ان کو یہ علم نہیں ہے لا کے بارے میں. اگر علم ہوتا تو وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتے. اب یہ باقی بچے ہیں، ایک چیئرمین، ایک وائس چیئرمین، اور ایک بچہ ہے ان میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا نام ہے قریشی صاحب کا، اشرف قریشی. یہ تین بندوں کا پینل ہے ان کا. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ بھائی ہیں ہمارے. اور کوئی بھی چیز سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. یہ علاقے کی سیاست ہے، یہ ساری اپنی علاقہ ہے. ہم لوگ 250 سال سے ہیں، ہم لوگ سینہ ٹوک کے بجا کے بولتے ہیں کہ 250 سال سے ہیں. ان بیچاروں کو آئے ہوئے بھی، ان کو یہ جو سامنے گھر ہے ان کا، تو یہ گھر بھی ہمارے بزرگوں کی نعمت ہے. پیچھے جتنے بھی یہاں پہ آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کو دیا ہوا ہے. ان میں ہمارے بڑوں کے کچھ کام والے رہتے ہیں، پھر وہ کچھ بیچ کے چلے گئے، لیکن ہم لوگوں نے کوئی بھی جگہ بیچی نہیں. اور ابھی آپ نے دھماکہ تو سنا ہوگا. تو یہ ابھی یہ والا الیکشن جو ہے وہ ٹرانسفارمر کی سیاست ہے، جو ٹرانسفارمر لگائے گا اس کو ووٹ ملے گا. تو دوسرا ایک عرض تھی محرم کے حوالے سے، ابھی آپ نے بولا تھا کہ میں آپ سے بات کروں. محرم کے حوالے سے ابھی میں آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اس چیز کو، کیونکہ جب تک آپ کو بتاؤں گا نہیں تو تب تک آپ کو پتہ نہیں پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس محرم میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہاں پہ ابھی میری کال ہوئی تھی، میں نے لائٹ سے بھی بات کی، یعنی کہ سی او سے بھی بات کی، سب سے بات کی، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے لائٹ یعنی کہ اس علاقے کے لیے نہیں دی. ادھر کے علاقے کی جو تنظیم ہے ان کے لحاظ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کم کیا کہ لائٹیں اپنے پیپلز پارٹی کے، یعنی کہ ظاہری بات ہے پارٹی ہیں، میری خود کی پارٹی ہیں، بہرحال ان کی تنظیم کو دیا، جس پہ لوگوں نے کافی اعتراض بھی کیا کہ یار یہ جو اداروں کو نا سیاسی نہ بنائے، غیر سیاسی رہنے دیں. پھر ادھر کے ایک صاحب تھے، ان سے بھی بات ہوئی میری، بڑے اچھے، آپ کو میں ان کا نام دوں گا، آپ بھی ان کا انٹرویو ضرور لیجئے گا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے یہ بولا کہ سر معذرت کے ساتھ آپ نیوز پہ چلائیں، آپ ہمارے پاس دھرنے لگائیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ ہمارا بگاڑ تو نہیں سکتے. واقعی میں ایک چیئرمین پہ کھڑا ہونے والا بندہ کیا سرکاری آفیسر کا بگاڑے گا؟ ابھی یہ آپ حالت دیکھیں میرے گھر کی، یہ جان بوجھ کے کچرا یہاں پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، فقط اس وجہ سے کیونکہ میں یہاں پہ چیئرمین آزاد کھڑا ہوا ہوں. یہ آزاد چیئرمین کھڑا ہونے کی مجھے سزا ملی ہے. رات کے ٹائم آپ ضرور آئیے گا. رات کے ٹائم یہ حالت ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں کل بھی اپنے بھائیوں کو منع کر کے گیا کہ اپنے دوستوں کو تھوڑا سا دور رکھیں. اب یہ سامنے آپ میرا گھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ میرا سامنے گھر دیکھیں. اب ادھر ساروں کو آ کے بیٹھ جانا اور باقاعدہ تعداد میں بیٹھ کے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ 250 سال سے پرانے رہنے والے کیا بر جائیں گے، ڈر جائیں گے، کیا ہوگا؟ جبکہ ادھر کا ایک بڑا اچھا بندہ ہے، میرا بھائی ہے سرفراز، وہ بہت اچھا سمجھدار ہے. وہ جب آتا ہے تو پھر وہ سمجھاتا ہے لڑکوں کو تو وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے. محرم ہے، ادھر سے لیڈیز آئیں گی جائیں گی، ادھر آنا جانا رہے گا. میں کل کے دن میں یہ نہیں بیٹھے، لیکن آج پھر بیٹھے یہ لوگ. تو یہ ساری چیزیں خراب ہیں. جبکہ یہ میرا گھر ہے، یہ سامنے ان کی آفس ہے میرے بھائیوں کی، یہ سامنے میری آفس ہے.
ہم لوگوں کا یہ کوئی آج کا تعلق نہیں ہے، یہ ہم لوگ بہت پرانے ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہ رہے ہیں، اور محبت ہی تو ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے آپ کو میں نے کچرا دکھایا میرے گھر کے باہر پھینک کے جانے کا، یہ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مجھے تکلیف نہیں دے گی، میرا ووٹ خراب نہیں ہوگا اس سے. ووٹ تو مجھے پھر بھی ملے گا. ووٹ ملتا ہے یو سی کے چیئرمین کو اخلاق سے، اس کی سچائی سے، اس کے بول سے ووٹ مجھے ملے گا. تو یہ ساری عرض تھی چھوٹی سی آپ کو. اب آپ ادھر دیکھیں، لائٹیں ابھی تک نہیں لگی. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا گھر سامنے ہی ہے، لائٹیں نہیں لگی. آپ اور جگہوں پہ جائیں گے، اچھا دی بھی کیا ہے. چلو ہاکن میرا بھائی ہے، سرفراز میرا بھائی ہے، اس کو بھی 35 لائٹیں دی ہیں یار. علاقے میں 35 بلب دیے ہیں آپ نے. خدا کے بندو، 35 بلب میں کیا ہوگا؟ کچھی پڑا رہا ہوا ہے. ادھر آپ نے تقریباً 15 بلب دیے. یہ آپ نے محرم کا تقدس کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس بیچارے میرے ہاکن اور سرفراز کو بھی، میرے اپنے بھائی ہیں وہ بھی، ان کو 35 بلب دیے یار. اب 35 بلب سے بلب ہیں، یہ پہلے سرچیں لگ جاتی ہیں. سر ذمہ دار وہی بلدیہ کے آفیسر ہیں جو بھنگیوں کی تنخواہیں کھا بیٹھے ہیں. اب بولتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. جب فنڈ نہیں ہے تو تمہارے گھروں میں اتنا خوشیاں کیوں ہیں اور ہمارے علاقے ایسے کیوں ہیں؟ آپ حد دے. اس علاقے میں جھگڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس علاقے کے والی وارث ہم لوگ زندہ ہیں، اور یہ منگسی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ شاہ کھڑے ہوئے ہیں پیچھے، وہ ہمارے بھائی ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی یو سی ہے جہاں سے میں ہمیشہ بیٹھا کرتا تھا اور ابھی بھی بیٹھتا ہوں. یہ سارا میرا اپنا گھر ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی کچھ چیزیں بنیادی ہیں اس پہ اختلاف ہے، جس کا میں نے آپ لوگوں کو ذکر بھی کیا. یہ کچرے کا ذکر کیا میں نے آپ کو. یہ کسی کے گھر پہ یوں کچرا پھینکنے کی کوئی جگہ نہیں بنتی. میرے گھر پہ جان بوجھ کے کچرا پھینکا جا رہا ہے. یا یہاں پہ اتنے سارے لڑکے رات کو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی تک نہیں بنتی. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی بھی ہو سکتی ہے. غلط ہے، غلط ہے. کسی کو وہ پریشرائز تو نہیں کر سکتے نا، یہ میرا علاقہ ہے، مجھے پریشرائز نہیں کر سکتے آپ. لیکن محبت سے مجھے جو بولو گے حاضر ہوں میں آپ کے پاس. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کے پینل سے میرا تعلق ہے، خرم علی مرزا کے پینل سے. وائس چیئرمین میں محمد اقبال کچھی، جو اس پر وائس چیئرمین پر فائز ہوں. اور یہ میرے ساتھ جو بیٹی ہیں وہ ہوا کچھی ہیں، ہمارے جنرل کونسلر وارڈ نمبر 3 سکندر کچھی کی والدہ. ٹھیک ہے، سکندر کچھی کا پورا پیکٹ کے پینل سے کیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اس کا ٹوٹل ڈاکومنٹس موجود ہیں. لیکن مجھے یہ کل سننے میں آیا کہ کوئی پاک نیوز کی طرف سے کوئی خبر جاری ہو رہی ہے جس کے اندر سکندر نے دوبارہ، فرسٹ ٹائم نہیں، دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. تو میں صرف اور تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے. آخر حکومت پاکستان کے پاس کوئی قانون پراپر موجود ہے یا نہیں ہے، یا آر او صاحب کے پاس کوئی قانون موجود ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے جب آج سے تقریباً 10-15 دن یا 18 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمیں یہی اڑتی ہوئی خبر ملی کہ سکندر صاحب نے کو تیر الرٹ ہو گیا، تو سب سے پہلی بات تو میں ایک حیرانگی سی ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو قانون ہے نشان الرٹ کرنے کے لیے یا کونسلر بننے کے لیے پہلے مرکزی آفس میں درخواست دینی پڑتی ہے، پھر وہاں سے ٹکٹ الرٹ ہوتا ہے، پھر یہ آر او صاحب جو ہے نا اس کو نشان الرٹ کرتے ہیں. کیک کا نشان الرٹ ہونے کے بعد بھی اس کو تیر کا نشان الرٹ کر دیا گیا ہے. میں تو یہ سارے کا سارا بلیم آر او صاحب پہ ڈالوں گا کہ جو سرکار کس طرح اپنے اس کو کام کو مینج کر رہی ہے، یا جو حکومتیں یہاں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت پریشر میں لے کر ان نمائندوں سے یہ کام کروا رہی ہے. پھر ہم حکومت پاکستان کو جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، تو میرے خیال ہے یہ نہیں کہا جائے گا اب جمہوریہ پاکستان، کیونکہ جمہوریت کا مطلب تو ہم نے سنا ہے آزادی. ہر آدمی کو اپنی حق کے آزادی کا اظہار کرنے کا جو نا پورا حق ہے. ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نمائندے کے پلیٹ فارم سے اگر جو الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس طرح پریشر نہ کیا جائے. کونسلر صاحب موجود ہیں. چیئرمین صاحب سے مراد امیدوار چیئرمین، میرا مطلب ہے مراد امیدوار چیئرمین صاحب بنیں گے جیتنے کے بعد، اور جیت کا پتہ چلے گا الیکشن میں. کیونکہ بنا مقابلے تو ہر کوئی آ جاتا ہے، کوئی مقابلے میں نہ ہو، لیکن جب مقابلہ کیا جاتا ہے نا پتہ تب چلتا ہے الیکشن ہوتے کیا ہیں. ہم نے تو اپنی لائف کے اندر 8-10 الیکشن کھیلے ہیں، الیکشن کھیلنا ہی کہیں گے اس کو، اور اس میں جیتے بھی ہیں، اور آزاد امیدوار ہم نے جتوائے بھی ہیں.
اور انشاءاللہ تعالی جتوائیں بھی. انہوں نے وارڈ نمبر 3 کا جو ہمارا کونسلر ہے، مجھے یہ 100% شک بھی ہے اور اب تو دعویٰ بھی ہو گیا کہ یہاں سے ہم سے بھی اس نے پیسے لیے تھے، ہم نے اس کو باقاعدہ پیسے دیے تھے. فی بندہ ہمارے اوپر 1,70,000 1,80,000 خرچ ہو چکا ہے جو الیکشن میں ہوتا ہے. تو اس حساب سے میرا خیال ہے کہ ہمارا اس کونسلر پہ بھی اتنا خرچہ ہوا ہوگا. ہمارے پینل کا ہم کریں گے اور ہم نے لیے بھی نہیں ہیں ان سے پیسے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ زیادتی، یہ غیر اخلاق کی بات ہے کہ کسی ایسے مضبوط پینل جو سندھ کے اوپر حکومت کرنے والے وراجمان پینل، ایک معمولی سے کونسلر کی ان کے پاس کوئی حیثیت ہو جو اس کونسلر کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہو. اگر جو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اس کونسلر سے کچھی برادری کے تمام ووٹ ہم کو مل جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے. بھلے کس میں بھی گیا ہے لیکن بھلے وہ اپنا ایک ووٹ لے کے گیا ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم جس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارا پینل جیتے گا اور دکھائیں گے اس کو کہ یہ کیسا پینل تھا، ہم نے جتوایا اس کو. اور میرا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے. بھلے اپنا ایک ووٹ لے گا، ہماری کچھی برادری کوئی اس کو ووٹ نہیں دے گے، صرف اس کو بھی نہیں دے گے. ہم لوگ بھلے یہ کھڑا ہو یا نہ، ہم اس کو بھی نہیں دیں گے.